بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم سبق نمبر 4 اس انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا اس کا تحریری کام کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں ہم نے مشقی سوالات اور مرکزی خیال، الفاظ، جملے، مرکب تام اور مرکب ناقص کر چکے ہیں۔ آج مزید لکھیں گے۔ آج جو ہم لکھیں گے وہ ہے سیاق و سباق کے حوالہ سے اقتباس کی وضاحت کرنا۔ اس سے پہلے بھی ہم 3 اسباق میں یہ کر چکے ہیں، لیکن چونکہ یہ سوال انتہائی اہم ہوتا ہے، وضاحت طلب ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم بار بار اس کو ذہن نشین کراتے ہیں۔ جب بھی ہم کسی اقتباس کی وضاحت لکھتے ہیں، سیاق و سباق کا حوالہ دیتے ہیں، تو اس کی 3 ہیڈنگز بناتے ہیں۔ سب سے پہلے ہیڈنگ میں ہم حوالہ متن لکھتے ہیں، جس میں سبق کا نام اور مصنف کا نام ہوتا ہے، اور دوسری ہیڈنگ سیاق و سباق ہوتی ہے۔ سیاق و سباق میں ہم اس اقتباس سے پہلے اور بعد میں جو کچھ ہوا ہوتا ہے، جو کچھ لکھا ہوتا ہے، تو وہ مختصر طور پر بیان کرتے ہیں۔ اور تیسری ہیڈنگ ہماری وضاحت ہوتی ہے، جس میں ہم تشریح لکھتے ہیں، مفہوم لکھتے ہیں، کوئی فلسفے والی بات، کوئی پیچیدہ بات، کوئی ضرب المثل، کوئی محاورہ اگر آیا ہو تو ہم اس کو وضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں اور کھول کر لکھتے ہیں۔ اچھا جی، آج ہم اقتباس نمبر 1 لکھیں گے۔ اقتباس نمبر 1 جو ہم لکھیں گے تو یہ آلریڈی کتاب کے مشق میں موجود ہے، کتاب کی مشق میں موجود ہے، جبکہ ایک دوسرا اہم اقتباس ہم اپنی طرف سے لکھیں گے تاکہ آپ لوگوں کی خوب پریکٹس ہو جائے۔ تو اقتباس نمبر 3 اقتباسات ہم نے لیے ہیں۔ فہرست اقتباسات، تو یہ پہلا اقتباس ہے جو کتاب میں موجود ہے، جو انتہائی اہم ہے، کیونکہ بورڈ والے حضرات جو ہوتے ہیں وہ جو بھی اقتباس پیپر میں لاتے ہیں تو وہ مشق ہی سے لیتے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ اہم اقتباس ہے۔ اس کے بعد دوسرا اہم اقتباس یہ دوسرا ہے جو ہم نے لکھا ہے، اور تیسرا اہم اقتباس یہ بن سکتا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے اقتباس نمبر 1 لکھیں گے۔ اقتباس نمبر 1 جو ہے، جو ہم سبق پڑھ چکے ہیں، اس میں ایک پیر مرد کا واقعہ آیا ہے کہ ایک معزز اور محترم شخص معلوم ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے وہ آپ پڑھ چکے ہیں، تو لہٰذا وہ اقتباس یہاں پر درج ہے۔ تو آپ اقتباس ڈاٹ فارم میں لکھیں۔ سب سے پہلے یہاں پر ہیڈنگ دے دیں اقتباس نمبر 1، اور یہاں سے شروع کریں۔ ایک پیر مرد کہ نہایت معزز اور محترم معلوم ہوتا تھا، درد قولنج میں مبتلا تھا اور لاولد بھی تھا، اور اپنے مال و املاک کے لیے وارث چاہتا تھا۔ اس نے درد قولنج کو پھینک کر ایک نوجوان لڑکی کو لیا، جس نے آتی ہی بیچارے بڈھی کی داڑھی پکڑ لی اور سر توڑنے کو تیار ہوا۔ قریب ہی اس کا حقیقی باپ بھی تھا، جو اب درد قولنج سے جا بلب تھا، انتہائی فریاد کر رہا تھا۔ تو دونوں اب ان نئی مصیبتوں میں گرفتار تھے اور اسے دوبارہ تبدیل کرنا چاہتے تھے، مبادلہ کرنا چاہتے تھے، لیکن مصیبت یہ ہوئی کہ اب یہ مبادلہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس اقتباس کی ہم سیاق و سباق اور وضاحت لکھیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے حوالہ لکھنا ہے۔ حوالہ متن مندرجہ بالا اقتباس، بالا یعنی جو اوپر ذکر ہوا۔ بعض بچے غلطی سے ذیل لکھتے ہیں نا، ذیل تو نیچے جو آ رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بالا، یعنی جس کا ذکر اوپر ہو گیا۔ مندرجہ بالا اقتباس ہماری نصابی کتاب اردو لازمی کے حصہ نثر کے سبق انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف مولانا محمد حسین آزاد ہیں، جو اردو کے منفرد
انشاء پرداز ہیں اور شاعرانہ نثر لکھنے کی وجہ سے مشہور ہیں۔ آب حیات اور نیرنگ خیال ان کی مشہور تصانیف ہے۔ یہ سبق نیرنگ خیال سے ماخوذ ہے، مطلب لیا گیا ہے۔ یہ تو اس کا حوالہ ہو گیا۔ حوالہ جس طرح پہلے میں نے عرض کیا کہ حوالہ میں کیا ہوتا ہے، سبق کا نام ہوتا ہے، مصنف کا نام ہوتا ہے، اور جس سبق سے جس کتاب سے وہ لیا گیا ہوتا ہے تو اس کا نام ہوتا ہے۔ اب ہم لکھیں گے سیاق و سباق۔ سیاق و سباق کہ اس اقتباس سے پہلے کیا ہوا ہے اور بعد میں کیا ہوا ہے، اس کو صرف ایک جملے میں اس کا ٹچ دینا ہے۔ سیاق و سباق میں ہم لکھیں گے کہ مصنف لکھتے ہیں کہ سلطان افلاک کے دربار سے دوسرا حکم آیا کہ تمام لوگ مصیبتوں کے اس ڈھیر سے اپنی اپنی مرضی اور پسند کی مصیبتیں چن لیں۔ وہم بھی ایک بار پھر مستعد ہو گیا اور لوگوں کو بوجھ اٹھا اٹھا کر دینے لگا، لیکن اس مبادلے کے بعد بھی اکثر لوگ ناراض دکھائی دے رہے تھے اور اپنے کیے پر پچھتا رہے تھے، کیونکہ نئی تکلیف پچھلی تکلیف سے کہیں زیادہ بڑی اور اذیت ناک تھی۔ کیونکہ یہ تو وہ دوسرا حکم تھا نا۔ پہلا حکم آیا تھا کہ تمام بنی آدم اپنے اپنے غم و درد و غم اور رنج و الم اور مصیبت تکالیف ایک میدان میں ڈیر کر دیں، وہ تو ڈیر ہو گئے۔ پھر دوسرا حکم آیا کہ چلو آپ اپنی پہلی مصیبت سے بہت زیادہ فریاد کر رہے ہیں، بہت زیادہ تنگ آ چکے ہیں، تو اب اپنی مرضی کے لے لیں۔ تو اب لوگوں نے اپنی اپنی مرضی کے مطابق، اپنی چوائس کے مطابق مصیبت ہی تو لے لی، لیکن وہ اس سے اور بھی زیادہ پریشان تھے اور بھی زیادہ اس سے نالاں تھے۔ اچھا جی، اب ہم وضاحت لکھیں گے۔ وضاحت طلب اقتباس ایک بزرگ کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے جملے میں پتہ چلا کہ یہ کس بارے میں ہے، تو یہ ایک بزرگ، ایک معمر شخص، ایک بوڑھی شخص کے بارے میں ہے کہ جب تمام لوگ اپنی اپنی پسند کے مطابق تکلیفیں لے رہے تھے، مصیبتیں لے رہے تھے، تو مصنف نے دیکھا کہ ایک بزرگ آدمی، ایک زیادہ عمر والا آدمی، ایک معمر آدمی جو دیکھنے میں معزز اور قابل احترام معلوم ہوتا تھا، باوقار اور پرجلال دکھائی دیتا تھا، اسی درد قولنج، کیا معنی؟ اب درد قولنج یہاں پر آیا ہے تو چونکہ ہمیں تو وضاحت کرنی ہے، تو لہٰذا آپ نے بریکٹ میں لکھنا ہے بڑی آنت کا درد، بڑی آنت کا درد۔ تو اسی درد قولنج یعنی بڑی آنت کا درد کی شکایت تھی، اس کی وجہ سے اس کی زندگی عذاب تھی، ساتھ ہی بے اولاد بھی تھا، یعنی اس کی کوئی اولاد نہ تھی، اسی لیے اپنے مال و دولت اور جائیداد کے لیے ایک بیٹی کی خواہش تھی۔ اسے خواہش تھی کہ میرے بعد میرا کوئی اپنا ہو جو میری یہ جائیداد، میرا یہ مال و دولت سنبھالے اور میرے لیے بھی کچھ خیرات کرے اور میرا نام زندہ رکھے۔ اس نے بڑی خوشی سے درد قولنج کو پھینکا اور ایک نوجوان لڑکی کو لیا، جسے اب اس لڑکے کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا کہ اس لڑکے کو کیوں پھینکا تھا، جسے اس کے والد نے سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے پھینکا تھا۔ اس کو بلا وجہ نہیں پھینکا تھا، بلا وجہ نہیں پھینکا تھا، بلکہ یہ اتنا نافرمان تھا، سرکش تھا، اتنا بدتمیز اور بد اخلاق تھا کہ اپنے والد نے اس کو پھینکا تھا۔ لڑکا انتہائی گستاخ تھا، اس نے آتی ہی بیچارے بوڑھی کی داڑھی پکڑ لی اور اس کا سر پھوڑنا چاہا۔ اتفاق سے قریب ہی اس لڑکے کا حقیقی باپ بھی کھڑا تھا،
اس کا جو حقیقی باپ تھا، جو اپنا باپ تھا، تو وہ کڑا تھا جو اب درد قولنج سے تڑپ رہا تھا، جو اب درد قولنج سے تڑپ رہا تھا، کیونکہ مبادلہ ہوا تھا نا، لڑکے کو اس نے لیا اور درد قولنج آٹومیٹکلی اس کے پاس چلا گیا، تو اب وہ درد قولنج سے تڑپ رہا تھا، فریاد کر رہا تھا۔ بزرگ کا واسطہ جب ایسی نافرمان اور گستاخ لڑکے سے پڑا تو بلبلا اٹھا، چیخ اٹھا، کراہ اٹھا، بے اختیار فریاد کی اور لڑکے کے باپ کی منت کرنے لگا، یعنی اس کی منت سماجت کرنے لگا، اس کی ٹوڑی پکڑنے لگا کہ خدا کے لیے مجھے میرا درد واپس دیجئے اور اپنا لڑکا لے لیجئے کہ میرا پہلا عذاب اس سے کہیں بہتر تھا۔ یعنی درد قولنج ہے اس کے ساتھ تو میں عادی ہو چکا ہوں، لہٰذا میں اس کو سہ سکتا ہوں، میڈیسن لے کر کسی بھی طریقے سے اس میں کمی آ سکتی ہے، لیکن توبہ توبہ یہ جو لڑکا ہے اس کو لے کر میں کیا کروں گا، یہ تو روزانہ میرا سر پھوڑے گا، روزانہ میرے لیے نت نئی مصیبتیں کھڑی کرے گا، تو لہٰذا میں اس کو نہیں رکھ سکتا۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا، یعنی اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ حکم ایسا جاری ہوا تھا، جو حکم ہونا تھا تو وہ حکم ایسا جاری ہوا تھا کہ اب یہ مصیبتیں اور تکالیف دوبارہ تبدیل نہیں ہو سکتی تھی، کہ اب یہ مصیبتیں اور تکالیف دوبارہ تبدیل نہیں ہو سکتی تھی، یعنی یہ مبادلہ اب پھر نہیں ہو سکتا تھا۔ لہٰذا جس کو جو نئی مصیبت ملی تھی، جو نیا غم ملا تھا اور اب اس کی اپنی مرضی کے مطابق ملا تھا، لہٰذا وہ اب اس کے ساتھ زندگی گزارے گا۔